تقریب شادی کیسی ہونی چاہیے پریکٹیکلی بالکل. کیونکہ دیکھیے کہنا تو بہت آسان ہے کہ جناب اسلامی شادی کیجیے. اب اسلامی شادی کرنے کے چکر میں بہت سے لوگ اتنے زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بالکل ہی یا تو افراط ایسا اس کے اندر ہوتا ہے کہ مثلا وہ پروگرام شادی کا کوئی ورائٹی پروگرام محسوس ہونے لگتا ہے، وہ تقریب نکاح نہیں معلوم ہوتی. اور اس کے مقابلے میں جو بہت دیندار ہوتے ہیں وہ کچھ اس انداز کی شادی ہوتی ہے کہ وہ سوئم کی مجلس معلوم دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر معاشرہ پھر وہ گناہ کی طرف ہی جانے لگتا ہے. تو دیکھیے سب سے اہم اس کے اندر جو موقع ہے نا کہ جب بھی کسی دیندار لڑکی کے لیے مثلا کوئی رشتہ آئے، اول تو ان خصوصیات کے حامل افراد تلاش کیجیے. لیکن تقریب نکاح کے اندر دیکھیے سب سے زیادہ نحوست والی چیز، لوگ دن تو بہت ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی محض دن نہیں ہونا چاہیے اور محض گھڑی نہیں ہونا چاہیے اور کون کون سی تاریخیں اور جنتریاں کھنگالی جاتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ منحوس جو اس دولہا دلہن اور گھر والوں کے لیے چیز ہے وہ گناہ ہے اس تقریب والے دن کی جس دن وہ نکاح ہو رہا ہے. اچھا اب ان گناہوں کو کیسے روکا جائے؟ تو میں نے بہت سوچا تو مجھے ایک سب سے اہم ترین موقع جو محسوس ہوتا ہے ان چیزوں کو رکوانے کے لیے کہ یہ سب باتیں پہلے سے اس وقت طے ہوں. کون سی باتیں؟ مثلا مکس گیدرنگ ہوگی یا نہیں ہوگی نہ ہونے کے لیے، یا مثلا مووی بنے گی یا نہیں بنے گی، یا مثلا فوٹو کھینچے جائیں گے تو کس انداز سے، یہ کوئی بھی طے نہیں کرتا پہلے سے. اور پھر جب وہ لے کر آ جاتے ہیں چیزیں اور اس وقت پھر جو ناچاقیاں اور منہ بنتے ہیں اور لوگوں ایک بدمزگی پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے جو سب سے اہم موقع جو میرے خیال میں ہے جس وقت اس کی بات کرنی چاہیے، یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت لڑکے والے لڑکی کے گھر کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے چند ایک موقع ایسے آتے ہیں کہ جس وقت وہ بڑے فریکوینٹلی بچ کے، یعنی لڑکے والے جب رشتہ طے ہو جائے اس کے بعد ذرا وہ فن خانے کی طرف چلے جاتے ہیں، یا مثلا شادی وادی کے بعد پھر لفٹ نہیں کراتے. لیکن یہ وہ ایک موقع ہوتا ہے جس وقت انہیں کرنی ہوتی ہے، اس وقت وہ بڑے اخلاق اور ہر چیز آپ اس سے اس وقت منوا سکتی ہیں جس وقت وہ چکر کاٹ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کرنے پہ تیار ہیں لیکن یہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، یہ طریقہ کار جو ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. شادی کی تقریب ایسی ہوگی، مردوں کا اس مقام پہ آمد و رفت نہیں ہوگی. دلہن مثلا اگر اتنے زیادہ میک اپ میں ہے اور اس کے بال اور یہ سب نظر آ رہے ہیں تو نامحرم کوئی آ کے نہیں بنائے گی. نہیں، جتنی بھی شرطیں یہ بیسٹ موقع، اور اس وقت آپ کبھی کوئی تجربہ کر کے دیکھیں تو تقریباً اس کے انشاءاللہ 100% رزلٹ برآمد ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ ہر بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ چیز طے ہو گئی اور مٹھائی بٹ چکی ہے اور اس کے بعد جب یہ چیزیں سوچی جاتی ہیں تو اس وقت پھر وقت ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے، بدمزگیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ مناسب موقع نہیں. تو یہ وہ سب سے بیسٹ موقع ہے. اچھا پھر اس کے بعد دیکھیے یہ جو تقریب شادی بھی ہے نا، پھر ظاہر ہے کہ جب دیندار افرادوں چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ان کی جب شادی ہو تو ایک امر بالمعروف کا باعث بھی وہ چیز ہو جائے. بہت سارے اس میں کارڈ، شادی کارڈ جو ہے ایک تو مروجہ کارڈ ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، لیکن شاید آپ نے کچھ خصوصی شادی کارڈ نہیں دیکھے. خصوصی شادی کارڈ کون سے ہیں؟ بہت سارے شادی کارڈ ایسے اب تک آئے ہیں. مثلا خود ہمارے مولانا شیخ علی مدبر صاحب، انہوں نے اپنی بیٹے کی شادی میں وہ کارڈ چھپوایا تھا، غالباً ان سے بھی لیا جا سکتا ہے. اس میں بھرپور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کریں نا. اچھا شادی کارڈ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص کے گھر میں جب یہ جاتا ہے تو اس کو ضرور پڑتا ہے. تو یہ بہت بہترین موقع ہے کہ یہ تو گھر کے تقریباً سارے افراد اس کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر ایسی حدیثیں، ان گناہوں کے ایسے نحوستیں اور نقصانات اور ایسی باتیں اس کارڈ کے اندر چھپوا لی جائیں، 2 یا 3 پیج کا بھی اگر وہ. اور بہت سارے نوجوانوں نے بھی اس کی ٹرائی کی، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. شیخ علی مدبر صاحب سے بھی وہ کارڈ لیا جا سکتا ہے، یا آپ کے کچھ قسمتی سے برادر وسیم عام، ان سے بھی آپ مدد لے سکتے. تو ایسا کارڈ بنایا جائے کہ جس میں پوری یعنی امر بالمعروف کا فریضہ بھی ساتھ ساتھ ادا ہو جائے. اچھا پھر اس کے بعد ہے
جتنی بھی اور چھوٹی چھوٹی دیکھیے تقریبات ہوتی ہیں نا، ایسا نہ ہو کہ میں نے کہا کہ بالکل وہ سوئیں کی مجلس نہ معلوم دینے لگے. جتنی اچھی تقریبات ہو سکتی ہیں وہ سب آپ کیجیے. مثلا میلاد. اچھا میلاد میں بھی کچھ صاحبان ایمان کا یہ کہنا ہے کہ امر بالمعروف کے لیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ بھی بڑا اچھا موقع ہے. یعنی اگر اس کے اندر قصیدے اور منقبتیں جو جس انداز سے پڑھی جاتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اگر ایسی 15 20 25 30 منٹ کی اگر ایک تقریر پہلے سے ایسی کوئی خاتون جو کہ اس سلسلے میں کم حقہ ہو اتنے کم وقت میں میسج کو ڈیلیور کر سکیں اور اچھی تیاری کے ساتھ آئیں، ان سے آپ ضرور کروائیے. کوئی فرق نہیں پڑتا اور بہت اچھا محسوس ہوگا. یعنی ٹھیک ہے پردے کا خصوصی انتظام رکھیے اور اس تقریب میں خواتین اپنے تمام تر میک اپ اور زیبائش کے ساتھ آئیں، یعنی اس کے اندر ایسی کوئی پابندی نہ لگائیے. اور پھر اس قسم کی تقریبیں منعقد بھی کیجیے. یعنی اس کے اندر ٹھیک ہے وہ سب گلیمر اور جو حسرت زیبائش کی ہوتی ہے وہ ساری پوری ہو جائیں ان کی، لیکن پردے کے اندر. اچھا پھر اس کے اندر ایک بڑا مسئلہ آتا ہے مووی بنانے کا. اچھا اب دیکھیے مووی بنانے کے لیے چاہے وہ تقریبات ہوں نکاح کی یا ولیمے کی تقریب ہو، ظاہر ہے کہ نامحرم سے تو مووی بنوانا یہ تو حرام ہے اگر بے پردگی یا اتنا زیادہ میک اپ تو وہ تو مطلقاً حرام ہے. تو اگر واقعی بنوانا ضروری ہی ہے اور دل چاہ رہا ہے اور اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے کہ اگر ایسی عورتیں آپ تلاش کر لیں جو ذرا پروفیشنل اور وہ مل جاتی ہیں اور تقریباً اسی ریٹ بلکہ اس سے بھی کمتر ریٹ پہ مل جاتی ہیں جس پہ عام طور پہ وہ مووی میکرز مرد حضرات آیا کرتے ہیں. ایسے پتے بھی دیے جا سکتے ہیں آپ کو، ایسی خواتین سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. ذرا سی اگر کوئی تحقیق کریں خواتین میں خواتین مووی بنائیں اور مرد حضرات کی کمپارٹمنٹ میں مرد حضرات مووی بنائیں. جو یہ کرنا چاہتا ہے وہ اس انداز سے بھی کر سکتا ہے. اچھا پھر جس جگہ پر وہ تقریب منعقد ہو رہی ہے پھر اچھا ایک بات اور اس میں بتا دوں کہ اس میں پھر اس بات کا آپ کو خیال کرنا پڑے گا کہ وہ مووی جو خواتین کے لیے اس کا ایک الگ کیسٹ بنوایا جائے اور وہ پھر ایسے نامحرم مردوں کے ہاتھ میں نہ جائے جن کے لیے وہ دیکھنا حرام ہے. یعنی صرف فقط عورتیں پھر اس کو دیکھ سکیں گی. یعنی اگر آپ کو یہ سب چیزیں کرنی ہی ہیں تو اس کو بالکل آپ کو گناہ فری کرنا پڑے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے. اس میں لے لیا تھوڑا سا اسلام بھی لے لیا، تھوڑا سا دوسری چیزیں بھی لے لی، یہ نہیں، یہ آپ نہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد اب وہ تقریب، اس تقریب کے اندر بھی دیکھیے ایک مسئلہ پیش آتا ہے. اگر ایک یا دو افراد جو ذرا سمجھدار اور اس مسئلے سے واقف ہوں پردے کے، جس جگہ بھی وہ تقریب جس ہال یا لان میں منعقد کی جا رہی ہے وہ جا کر قناتیں کچھ اس انداز کی لگوا دیں کہ مردوں کی آمد و رفت اس جگہ کے اوپر نہ ہو سکے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے افراد کو آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے گھسنے کا لیڈیز کمپارٹمنٹ میں اس دن. اب ان کو بھی روکنا. اچھا اس کو روکنے کے لیے یا مسئلہ نہیں کہ وہ جو اچھا اب خواتین یہ کہ جو دیندار عورتوں کے ساتھ بیچاریوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں اپنی وہ چاہتی ہیں کہ مثلا شادی بیاہ کی تقریبات میں اچھے کپڑے پہن کر جائیں، اچھے زیور پہن کے جائیں، زیبائش کے ساتھ جائیں، لیکن اس پردے کی پابندی کی وجہ سے اکثر عورتوں کے تو بالکل زیور ہم کوئی دیکھ بھی نہیں پاتا کہ جو ان کے پاس ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے پڑے رہ جاتے ہیں. تو اب ان کے لیے کہ وہ آخر کیا ایسا طریقہ کار اختیار کریں، تو بہرحال اگر اس طرح سے پردے کی اگر پابندی ہو جائے، اچھا اس طریقے سے آپ کو قناعت یا وہ چیز لگوانی ہے کہ وہ مکمل طور پر وہ کمپارٹمنٹ بند ہو جائے. اچھا اس میں بھی ایک خیر خاص اسٹائل ہے قناعت کو لگوانے کا بھی کہ ٹھیک ہے عورتوں کا ایک کمپارٹمنٹ الگ، پھر جب اس کے اندر بھی کوئی شخص داخل ہو جائے تو قدر وغیرہ میں کہ ان کو 100 یا 200 روپے آپ پر خاتون دے دیں تو وہ آ جاتی ہیں. چند ایک بوڑھی خواتین ہوتی ہیں ان کا 8 10 12 جتنے بھی آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ آ جاتی ہیں. اور اگر 1500 یا 2000 روپے جہاں اتنے زیادہ اخراجات ہو رہے ہوں اگر ان پہ بھی خرچہ کر دیا جائے تو بیرے یا ویٹر سے ایک خاص جگہ کو ٹیبل پر لا کر ساری چیزیں رکھ دیں اور وہاں سے اٹھا کر سرو کرنے کا کام ان خواتین یہ سب پریکٹیکل چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ نہ آپ سوچیے گا کہ یہ نئے سرے سے گویا آپ کوئی چیز شروع کریں گی، یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں، پریکٹیکل ان سب چیزوں کے ہو چکے ہیں اور صاحبان ایمان نے ان سب چیزوں سے استفادہ کیا. اچھا اب
میں آپ کے سامنے ایک فارمیٹ تاکہ پریکٹیکلی آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. تو وہ اس جگہ پہ لا کے رکھیں, اور وہ عام طور پہ ایسی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں کہ وہ تقریباً ان پر سے پردہ ساقط بھی. میں نے خود ان خواتین کو دیکھا بھی ہے, یعنی کوئی اتنی بوڑھی خواتین ہوتی ہیں عام طور پر وہ, لیکن وہ ایکٹیو ہوتی ہیں اور بہرحال ان کی گزر اوقات کا ایک اچھا ذریعہ بھی. وہ کچھ کھانا وغیرہ بھی بعد میں لے کر جاتی ہیں اپنے ساتھ, اور 100 روپے 150 روپے یا 200 روپے جو بھی صاحب جتنی استطاعت رکھیں وہ ان کو دے سکتے ہیں. اچھا پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس میں 2 چیزوں کا انتظام اور کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. مرد حضرات ایک بڑی جینوئن ریزن کے ساتھ وہاں پر آتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے, ہم اپنی بہن, بیٹی یا بیوی کو بلوانا, اور اس بہانے اندر گھساتے ہیں. اچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے, آپ کو 2 چھوٹی بچیاں وہاں پر ایسی پہلے سے ٹرین کر دیں. دیکھیے گناہ سے آپ روکنا چاہ رہی ہیں اور تقریب سعید کو بابرکت بنانا چاہ رہی ہیں, تو یہ آپ کو چند ایک چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے پڑیں گے. 2 بچیوں کو پہلے سے ٹرین کر کے اس بات پہ مامور کر دیں کہ کاغذ پینسل یا کوئی چھوٹا سا ایک پیڈ لے کے رکھیں جس پہ وہ صاحب کا نام لکھ دیں, اپنی زوجہ, بیٹی یا بہن یا بیوی کا, اور وہ اندر لے جائیں, اور وہاں ایک چھوٹا سا ایک مائک کا ایک انتظام ہو. یہ سب پریکٹیکل چیزیں ہو چکی ہیں, اور بالکل اس کے اندر کوئی شرم اور لوگوں کے مذاق کی پرواہ نہ کریں. کوئی نہ اس میں کوئی مذاق اڑانے والی کوئی بات ہو, اور نہ اس میں شرمندہ ہونے والی کوئی بات ہو. اور وہ لے جا کر وہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں صاحبہ کے لیے ان کے شوہر بھائی یا دروازے پر موجود ہیں, تو وہ خود وہاں پر آ جائیں. تو اس طریقے سے مردوں کو. اچھا ایک چیز اس کے اندر اور بھی کہ دیکھیے بہت سارے لوگ اس کے اندر ایسے گڑبڑ اور فسادی ٹائپ کے ہوتے ہیں خاندانی, ان کے علم تک یہ سارے انتظامات جو آپ کر رہی ہیں پہلے سے ان کے علم میں لے آئیے کہ بھائی وہاں تو یہ سب چیزیں نہیں ہونے دی جائیں گی. اچھا پھر اس کے بعد صدقہ اور آئمہ سے توسل, کیونکہ اس کے اندر بہت سارے لوگ چند ایک ایسے رشتہ دار بھی ہیں کہ جو ناراض بھی ہو سکتے ہیں ان اقدامات سے. تو معمولی سی ناچاکیوں کی بالکل پرواہ نہ کریں. دیکھیے بہت سی ہم نے مصلحت پسندیوں کا شکار ہو کے یہ فاسق و فاجر لوگ اتنے زیادہ بعض اوقات حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ اسلام پہ عمل کرنا چاہ رہی ہیں, اس کو معیوب کر کے آپ کو دبانا چاہتے ہیں. تو اس وقت جو بھی اسٹینڈ لے سکے وہاں پر, اب وہ تو پہلے ہی سے ہی جب آپ کا کارڈ ہی جائے گا اور اسی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی تو خود بخود آدمیوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے اور یہ ہمیں منمانی نہیں کرنے دی جائے گی. تو خود ہی وہ لوگ اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے یا معمولی سے اگر ناراض بھی ہوتے ہیں تو ان کو ناراض ہو جانے دیجیے, بس پروردگار عالم اس دن ناراض نہ ہونے پائے. جی جی ہاں تو کوئی بات نہیں, وہ تھوڑے دن بعد وہ ساری ناراضگیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, لوگ بھول بھال بھی جاتے ہیں, لیکن وہ جو نحوست اور گناہ اس موقع پر آ جاتے ہیں پھر وہ ساری زندگی ان کو بھگتنا پڑتے ہیں. تو خاص طور پر اس دن. اچھا اب اس بات کا خیال کرنا ہے. اچھا پھر اس کے بعد اس کا ایک طریقہ اور بھی. اچھا دیکھیے خاص طور پر اگر آپ کو تقریب نکاح جو سب سے بابرکت ہے, جس دن صیغہ نکاح پڑھا جا رہا ہے اس دن, ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو اس کا ایک طریقہ اور بھی کہ شادی کو مسجد یعنی وہ تقریب نکاح مسجد یا امام بارگاہ میں منعقد کر دی جائے. اور بہت اچھی مثلاً ہم نے جو انتظام دیکھا ہے ہماری محفل مردودہ جو امام بارگاہ ہے مسجد, وہاں پر مردوں کا کمپارٹمنٹ بالکل الگ ہے, اس کا رستہ بھی بالکل الگ ہے, عورتوں کا بالکل الگ ہے, اس کا رستہ بھی بالکل الگ ہے, اور کوئی بچہ بھی وہاں پر نہیں جا سکتا عورتوں کے کمپارٹمنٹ میں. عورتیں ہیں اور وہاں کسی کو جانے کی ہمت بھی نہیں ہوتی. تقریباً نکاح ہو جاتی ہے اپنے اپنے مقام پہ, پھر باہر جب سب لوگ روڈ پر آئیں جس کو ملنا ہو باہر مل لے, لیکن اندر کوئی نہیں جا سکتا. تو بہرحال اس تقریب کو آپ اس انداز سے بھی, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ فسادی لوگ موجود ہیں اور بہت زیادہ گڑبڑ کا احتمال ہے, تو ٹھیک ہے ایک اچھا طریقہ یہ بھی. اور بہرحال ابھی کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ان جگہوں کے اوپر ایسے باقاعدہ فسق و فجور کا وہ اہتمام کرے. اچھا پھر اس کے بعد علماء نے ایک چیز خاص طور پر آیت اللہ امینی نے لکھی اور وہ بڑی ریکمینڈیڈ بھی ہے. وہ یہ ہے کہ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شوہر اور بیوی کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے, یا مثلا اگر لڑکی کی شادی کسی ایسے مرد سے ہونے جا رہی ہے کہ جو دینی اعتبار سے اتنا کامل نہیں یا ان خصوصیات پہ پورا نہیں اترتا, لیکن چلیں بہرحال پھر بھی وہ شادی ہو رہی. اب کچھ ٹائم
کاش ایسا مل جاتا کہ اس کی کچھ تربیت پہلے سے ہو سکے. شادی کے بعد تو کچھ ایسا، یعنی رخصتی کے بعد تو ایسا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ مرد حضرات اتنا زیادہ کان نہیں دھرتے. لیکن آیت اللہ ابراہیم امینی نے کہا اگر فقط نکاح ہو جائے پہلے اور کچھ عرصہ یہ نکاح باقی رہے اور اس کے بعد رخصتی، تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اور ان میں سے اگر کوئی ایک بھی کم دیندار ہے تو دوسرا اس کو ٹریننگ پرووائڈ کر سکتا ہے. مثلا نمازوں کا قضا ہونا ابتدائی دنوں میں، اور پھر اس انداز سے جو خرافات اور نحوستیں سب چیزیں یہ گناہ لے کر آتے ہیں، ان سے بھی انسان بچ جاتا ہے اگر پہلے ہی سے انڈرسٹینڈنگ وغیرہ دونوں میں ہو جائے. اگر کوئی ایک دیندار ہے اس میں دوسرا اتنا نہیں ہے تو ایک دوسرے کی تربیت بھی کر سکے، اور اس وقت دونوں ایک دوسرے کی بات سنتے بھی.